حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو اور بیٹی ہو، ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے، جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا محافظ بنایا، مگر عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کی مانند ہے جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کا دلیری سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے عزم و حوصلے اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں تلے بچھا دیا۔ نامور خواتین کا تذکرہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں موجود ہے، جن کی قربانیوں اور خدمات کے ذکر کے بغیر اسلامی تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے ہر حال میں ثابت قدم رہیں۔ ان خواتین پر مصیبتوں اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن اپنے ایثار، تقوی اور پرہیزگاری سے ثابت کر دیا کہ خواتین کسی صورت مردوں سے پیچھے نہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلم خواتین کا جو کردار رہا ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کامل کے متعلق بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اٹھائی گئی تکلیفوں کے متعلق بھی بات کریں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کون سی خواتین نے اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ابو جہل کا انجام بھی بتائیں گے کہ کس طرح اس ظلم و ستم کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں سخت اذیتوں کا سامنا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور اور ضعیف تھیں، سخت تکالیف برداشت کیں، لیکن کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہ آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف سچے دل سے داعی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق پر لبیک کہا، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ ان کا جذبہ اور ایمان واقعی صادق ہیں۔ اس وقت جب قبائل عرب جہالت اور بے راہ روی کی اندھادھند تقلید میں حق اور باطل کے فرق کو فراموش کر چکے تھے اور اپنے عقائد و رسوم سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے، ان افراد کا اسلام کو قبول کرنا اسلام کے مخالفین کو کھلی مخالفت کی دعوت دینا تھا۔ لیکن اس چھوٹے سے خاندان، جس میں شوہر حضرت یاسر، فرزند حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نتائج و مصائب سے بے پرواہ ہو کر پرچم توحید کو مضبوطی سے تھام دیا، مشرکین نے اہل حق کے ان پروانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم پیری تھا، اور پھر بحیثیت عورت بھی وہ ایک صنف نازک تھیں، لیکن اسلام کے مخالفین نے آپ کے شوہر اور فرزند کے ہمراہ انہیں بھی سخت سزائیں دی۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا تاکہ مکے کے چمکتے ہوئے سورج کی تپش سے یہ لوہا گرم ہو کر آپ کے نازک جسم کو اذیت ناک جلن دے، اور نتیجتاً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ حق سے باز آ جائیں۔ مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس ہستیوں کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر چکا تھا کہ کسی صورت بھی یہ واپس شرک کی طرف لوٹنے میں نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب ان کو بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی طرف سے دی گئی اذیتوں میں مبتلا اور مکہ کی گرم دوپہروں میں جلتا دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر، ہمت نہ ہارنا، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ غرض اسلام کی محبت میں سارا دن یہ عذاب جھیلتے گزر جاتا۔ ایک دن رات کو ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان پر سخت غصہ ہوا، کہنے لگا، اے بوڑھیا، تو سٹھیا گئی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے خاوند اور بیٹے کو بھی بد دین کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے اتنا غضبناک ہوا کہ بیچاری بزرگ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زور سے کھینچ کر برچی ماری کہ اس صدمے اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی وقت شہید ہو گئی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمزاج کے بازار میں دعوت اسلام کا آغاز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے قریب مت آنا، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو یہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب، غربا، غلام، خادم، غریب اور مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے بااثر افراد بدترین ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جہل، جسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کرے، اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ ان بے سہارا افراد میں سے تھیں جن کا مکے میں کوئی عزیز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی قلیل تعداد تھے، یعنی اس طبقے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نے اپنی جوانی بنو مغیرہ کے سردار کی خدمت میں گزار دی تھی، اور جب ان کی عمر بہاراں پر خزاں کے سائے تھے، مضبوط و توانا اعضاء ضعیف ہو چکے تھے، طاقت قوت برداشت زوال پذیر تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمارت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف بوڑھی اور ناتواں سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر سرخ تپتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کے کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر بھی تشدد کیا جاتا۔ زخمی سمیہ اور یاسر اپنے بچوں کے مجروح جسم کو دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت اظہار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر قہقہے بلند کرتا اور مغلظات کے ساتھ یہ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفریں ہے اسلام کے ان جانثاروں پر کہ یہ سب ظلم و ستم ان کے پایہ استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت میں قرار ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام سمیہ بنت خبات تھا۔ مکہ کا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے عزیزوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند غریب الوطن تھے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بنو مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا کہ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بے حد ضعیف تھے، مگر ان کی قوت ایمانی انتہائی مضبوط تھی۔ مضبوط اور ہمت و جرت کی یہی خوبی ان کے بیٹوں میں موجود تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا اعزاز پایا،
قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت گھر کی وہ باندی تھی جس کا کام محض مردوں کی خدمت کرنا اور ان کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ ایسے قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کر مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو محمد کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ تب استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں اور ان کی پر نور آنکھوں سے نکلنے والے ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئیں، اے عمرو بن حشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جب تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوئیں۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام سمیہ بنت خبات تھا۔ ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ابو جہل کی ہلاکت کا تذکرہ لازمی کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کو مہلت ضرور دی، لیکن ان کو بھیانک انجام تک پہنچا کر مومنین کے دلوں کو راحت بھی بخشی۔ ابو جہل جو اپنے وقت کا ظالم ترین انسان تھا، 2 کمسن بچوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہلاک ہوا۔ بدر ایک بیضوی شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان وادی یلیل میں ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے، اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو 20 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس معرکے سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ غزوہ کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تحریک کا جمالی جائزہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا۔ قدرتی طور پر مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا، یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخر کار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ خاموشی سے چوری چھپے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ کو خیر باد کہا اور مدینے کو آباد کیا۔
مکہ کے قریشیوں نے اب تارکین وطن کو مدینہ میں بھی چین اور سکھ سے رہنے نہ دیا۔ یوں ہوا کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چنانچہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا، وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ اس سے جا کر ملا۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے۔ انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لید نظر آئی۔ اس نے لید کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا۔ اسے اس میں گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینے کے ہیں، کیونکہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈنی بردار کو اجرت دی اور اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحیرہ احمر کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری، کجاوا الٹا، اپنا کرتا آگے سے پھاڑا اور بین کرنے لگا: اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے باسیوں، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے۔ وہ کسی بھی وقت اس کو لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے۔ سواروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ امرائے قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن حلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو۔ دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی انس، بنی عدی بن کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔
ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ لوگ کم ہیں، مال و زر کثیر کا ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی۔ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑہ روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نمٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ لوگ کم ہیں، مال و اسباب و زر کثیر ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسری گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے تاکہ ان کا زوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھی۔ جہاں پانی کے کنویں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنویں کے شمال مشرقی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جہاں بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سائبان کے پیچھے 2 برق رفتار سارنیاں باندھی گئیں تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مراجعت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، بدر سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے اس کی بقا کے لیے اجر و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ بوقت دعا محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں سے چادر مبارک گر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی بے قراری پر یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، یہ قریش یہ باطلان حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نخوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اے اللہ، تیری نام لیوا مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شرف قبولیت عطا فرمائی کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی جس نے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ سورہ انفال کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میدان جنگ میں اگر 20 مجاہدین ثابت ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی ایک مرد مجاہد تنہا 20 کافروں سے نبض آزما ہوگا۔ غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ ثابت قدمی کا انحصار حوصلے پر ہے، حوصلے کا دار و مدار طاقت پر ہے،
اور قوت ایمانی وہ ملکوتی طاقت ہے جو جسم میں بجلی بھر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فوج سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی ذمہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو اس وقت اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ کے دشمن ہیں۔ اس جوش اور ولولہ کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوتی ہے اور جان پر کھیلنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال غزوہ بدر کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل، جس نے اپنے آپ کو زیرہ بختر میں چھپا رکھا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے معوذ اور معاذ تھے، جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھیں، جن کی مسیں ابھی بھیگی نہیں تھیں۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخر کار عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم انسان کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اولین خواتین نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کیں اور اس راہ میں کیا کچھ قربان نہیں کیا، تاریخ ان کی جرت و بے باکی پر آج بھی حیران ہے۔ اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک خاتون نے ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ جب دین کی خاطر اپنی یا اپنے گھر والوں کی جان دینے یا جان لینے کی ضرورت پڑی تو ان خواتین کے ماتھوں پر شکن تک نہ ابھری۔ انہوں نے گھر بار لوٹا دیے، خون کے رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، انہیں تپتے صحراؤں میں لٹایا گیا، دہتے کوئلوں پر بٹھایا گیا۔ غرض ظلم و جبر اور سفاکی کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی، مگر تپتے صحرا اور اندھیری کالی ٹھٹھرتی راتیں گواہ ہیں کہ اس صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئی۔ زمانے کے ظلم و ستم ان نفوس قدسیہ سے ان کی دولت ایمان نہ چھین سکے اور ہمیشہ کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنی پڑیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔